أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. ایک صلوات پڑھ دے بابا. حضرات زائرین کرام، پروردگار عالم کا یہ لاکھ لاکھ احسانات میں ایک احسان عظیم ہے کہ اس وقت ہم و آپ اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں آج قالین بچھے ہیں. کل جناب عباس کے بازوؤں کے خون کے قطرے پڑے ہوئے. یہ سرداب ہے، ذرا سا پردہ ہٹ جائے تو کلیجے پھٹ جائیں گے. بہرحال حسن آرا ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہم نہایت شکر گزار ہیں اس سرزمین کربلا عراق پر منتظمین حرم حضرت ابوالفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام کے کہ جن کے توسل سے ہمیں یہ موقع ملا کہ اس وقت ہم جناب عباس کی زری نہیں بلکہ قبر جناب عباس کے چند جملے مصائب سے پہلے تمہیداً و تبرکاً بارگاہ جناب عباس میں نظر کرنا ہے. ہدایت ٹی وی کے ذریعے، دیگر چینلز کے ذریعے وہ افراد جو یہاں تک نہیں آ سکتے ہیں ان کو بھی زیارت نصیب ہوگی اور مجلس میں شرکت نصیب ہوگی. میں نے آپ کے سامنے سرکار ختمی مرتبہ حضرت رسالت مآب جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس حدیث کو تلاوت کیا ہے اس کے ذیل میں چند فقرے اور پھر مصائب کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی آپ ہی میرے بھائی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ پیغمبر کی حدیث ہے اور ایسی حدیث ہے کہ شیعہ اور غیر شیعہ تمام علماء نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں درج کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اے علی آپ ہی میرے بھائی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب جیسے قرآن کی آیت کا ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک شان نزول ہوتی ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کن افراد کے لیے نازل ہوئی، ویسے ہی حدیث رسول کا بھی ایک پس منظر ہوتا ہے کہ پیغمبر نے یہ حدیث کب بیان کی اور کیوں بیان کی. تو پیغمبر اسلام کی اس حدیث کا جس میں آپ نے فرمایا کہ علی آپ ہی میرے بھائی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب پیغمبر مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو اس وقت دو طرح کے مسلمان تھے. کچھ وہ تھے جو ہجرت کر کے پیغمبر کے ساتھ مکے سے مدینے آئے، وہ مہاجر کہلاتے تھے. کچھ وہ تھے جو مدینے میں رہ کے کلمہ پڑھ چکے تھے، وہ انصار کہلاتے تھے. تو مہاجر و انصار یہ دو طرح کے مسلمان تھے. پیغمبر نے ایک تقریب منعقد کی، ایک پروگرام ارینج کیا جو تاریخ میں عقد مواخات کہلاتا ہے، جس میں پیغمبر نے اپنے سارے اصحاب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. اب تاریخ اسلام میں یہ واقعہ ہر کتاب میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے جب اصحاب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو شبلی نعمانی تک نے لکھا ہے
کہ نبی نے جب اصحاب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو یوں ہی بھائی نہیں بنایا، مزاج دیکھ کے بھائی بنایا، طبیعتیں دیکھ کے بھائی بنایا، عادتیں دیکھ کے بھائی بنایا، جس کو جیسا پایا اس کو ویسے ہی کا بھائی بنایا، مومن کو مومن کا بھائی بنایا، بہادر کو بہادر کا بھائی بنایا، سخی کو سخی کا بھائی بنایا۔ اب اس مجمع میں جب سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تو ایک رہے نبی اور ایک بچے مولا علی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ علی کس کے بھائی ہیں؟ تو نبی نے مولا علی کو سینے سے لگایا اور فرمایا یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، صلوات بآواز بلند بھیجے محمد والے محمد، کہ اے علی آپ ہی میرے بھائی ہیں۔ بہت توجہ سنیے گا، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب دیکھیں پیغمبر کی اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بھائی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ بھائی جو شجرے کی وجہ سے بھائی بنتا ہے، خاندان کی وجہ سے بھائی بنتا ہے، حسب و نسب کی وجہ سے بھائی بنتا ہے، ماں باپ ایک ہیں تو بھائی بنا، خون ایک ہے تو بھائی بنا، شجرہ ایک ہے تو بھائی بنا، حسب و نسب ایک ہے تو بھائی بنا۔ ایک بھائی حسب و نسب والا بھائی ہوتا ہے، لیکن ایک بھائی عادت و فطرت والا بھائی ہوتا ہے۔ اب یہ دو طرح کے بھائی ہیں، ایک شجرے والا بھائی، ایک عادت و فطرت والا بھائی۔ اب وہ بھائی کہ جو شجرے کی وجہ سے بھائی بنا، قبیلے کی وجہ سے بھائی بنا، خاندان کی وجہ سے بھائی بنا، وہ بھائی بن تو جاتا ہے لیکن اگر مزاج ایک نہیں ہوتا تو بھائی رہ نہیں پاتا ہے۔ اگر مزاج ایک نہیں ہوتا تو بھائی رہ نہیں پاتا۔ بھائی بننا اور ہے، بھائی رہنا اور ہے۔ بھائی ایک بھائی خاندان والا بھائی، قبیلے والا بھائی، شجرے والا بھائی، ایک فطرت و عادت والا بھائی، وہ بھائی جو شجرے کی وجہ سے بھائی بنا وہ بھائی بن جاتا ہے، لیکن اگر مزاج ایک نہیں ہوتا، توجہ رکھیے گا، تو بھائی رہ نہیں پاتا۔ آپ دلیل پوچھے تو دنیا کے سب سے پہلے بھائی حابیل و قابیل جیسے بھائی، کیا سنا آپ نے؟ جناب آدم کے بیٹے حابیل و قابیل جیسے بھائی، قابیل و حابیل سگے بھائی، حقیقی بھائی، دونوں کا شجرہ ایک، دونوں کی رگوں میں دوڑنے والا خون ایک، دونوں کے ماں باپ ایک، جس گھر میں رہے وہ گھر ایک، جس گھرانے میں پلے وہ گھرانہ ایک۔ توجہ رکھیے گا آپ، حابیل و قابیل کے ماں باپ ایک ہیں، جس گود میں پرورش ہوئی وہ گود ایک ہے، جس قبیلے میں رہتے ہیں وہ قبیلہ ایک ہے، جو خون رگوں میں دوڑ آئے وہ خون ایک ہے، جس شربت شیر پر پلے وہ شربت شیر ایک ہے۔ لیکن قابیل کو شجرے نے بنایا تھا بھائی، لیکن فطرت نے بنا دیا قاتل۔ کیا سنا آپ نے؟ بھائی بن گیا مگر بھائی رہ نہیں پایا۔ اب دیکھیں شریعت دو گواہیاں چاہتی ہے۔ پہلی گواہی حابیل و قابیل کے واقعے سے ملی، دوسری گواہی برادران یوسف کے واقعے سے ملی۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ توجہ رکھیے گا، وہاں بھی خاندان ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، خون ایک ہے، مائیں الگ الگ تھیں، مگر جناب یوسف کے بھائیوں کے باپ تو سب کے ایک تھے، سب یعقوب کے بیٹے تھے۔ ادھر قابیل کو شجرے نے بنایا تھا بھائی، مگر مزاج نے بنا دیا قاتل۔ ادھر یوسف کے بھائیوں کو شجرے نے بنایا تھا بھائی، لیکن مزاج نے بنا دیا حاسد۔ بس توجہ سے سنیے گا آپ۔ اب ایک فہرست یہ ہے، یہ شجرے والی فہرست ہے، یہ حسب نسب والی فہرست ہے، یہ خاندان والی فہرست ہے۔ یہاں شجرہ ایک تھا، مزاج ایک نہیں تھے، شجرہ ایک تھا، عادتیں ایک نہیں تھیں، شجرہ ایک تھا، فطرتیں ایک نہیں تھی۔ اب ایک فہرست یہ ہے جس میں حابیل و قابیل جیسے بھائی ہیں، جس میں یوسف و برادران یوسف جیسے بھائی ہیں۔ اب ایک فہرست اور سناتا ہوں جس میں جناب عیسیٰ و یحییٰ جیسے بھائی، موسیٰ و ہارون جیسے بھائی، نبی و علی جیسے بھائی، حسین و عباس جیسے بھائی۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ دیکھیں یہاں پر صرف شجرہ ایک نہیں تھا، یہاں مزاج بھی ایک تھا، یہاں فطرت بھی ایک تھی۔ بھائی موسیٰ سے لے کے ہارون تک اور مولا نبی سے لے کے مولا علی تک آپ دیکھیے، صرف شجرہ ایک نہیں تھا،
موسیٰ و ہارون بھی بھائی بھائی، نبی و مولا علی بھی بھائی بھائی. آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، صرف ایک فرق نظر آئے گا کہ جب موسیٰ سے اللہ نے کہا جاؤ مصر جاؤ اور میرے دین کا پرچم لہرا کے آؤ، تو موسیٰ نے ہاتھ جوڑے کا پالنے والے جاؤں گا مگر اکیلے نہیں جاؤں گا، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے، اس لیے کہ میری جان کو خطرہ ہے، میرے بھائی کو ساتھ میں بھیج دے. توجہ فرمایا آپ نے، میری جان کو خطرہ ہے، میرے بھائی کو ساتھ بھیج دے. ارے جو اپنی جان بچانے کے لیے بھائی کو ساتھ لے جائے اسے موسیٰ کہتے ہیں، جو شب ہجرت بھائی کی جان بچانے کے لیے تلواروں میں سو جائے اسے مولا کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے. توجہ فرمائیے گا، یہ یا علی یا علی یا علی جناب عباس کی بارگاہ میں یہ فضائل کا تحفہ و تبرک پیش کر رہا ہوں. بس آخری منزل ہے، سنیں آپ توجہ سے کہ اب یہ خالی شجرے والے بھائی نہیں تھے، موسیٰ و ہارون، پیغمبر و مولا علی، مولا حسین و جناب عباس. یہاں پر طبیعتیں بھی ایک تھیں، فطرتیں بھی ایک تھیں. دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ کہ ہارون نے موسیٰ کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا. یہ دلیل ہے کہ صرف شجرہ ایک نہیں تھا، فطرت بھی ایک تھی. مولا علی نے نبی کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا. یہ دلیل تھی کہ خالی شجرہ ایک نہیں ہے، فطرت بھی ایک ہے. اب جس تاریخ نے لکھا کہ ہارون نے موسیٰ کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، مولا علی نے نبی کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، اسی تاریخ نے لکھا کہ آقا عباس نے مولا حسین کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا. لیکن عزیزو ایک فرق رہا، بھائی ہارون نے موسیٰ کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا مگر انہیں بھائی کہہ بھی دیا. مولا علی نے نبی کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا مگر انہیں بھائی کہہ بھی دیا. مگر سلام عظمت عباس پر، اللہ اکبر. ارے حق ادا کیا بھائی ہونے کا، اقرار کرتے رہے غلام ہونے کا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حق ادا کیا بھائی ہونے کا، اقرار کیا غلام ہونے کا. بس یہ ایک بات سن لیں، اور یہاں نہ روئیں گے تو پھر کہاں روئیں گے؟ نہ جانے اللہ نے ہمارے ماں باپ کی کس نیکی کا صلہ دیا ہے کہ ہم اور یہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب عباس نے مولا حسین کو بھائی نہیں کہا. اب آپ سمجھیے کہ جناب سیدہ نے جناب عباس کو اپنا بیٹا کیوں کہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب سمجھ میں آیا کہ جناب فاطمہ زہرا نے حضرت ابو الفضل عباس کو اپنا بیٹا کیوں کہا کہ تو حسین کو بھائی نہیں کہتا تو نہ کہے، میں تجھے بیٹا کہہ دے رہی ہوں. اللہ اکبر. آپ بیٹا کہنے کا مطلب سمجھے؟ کس بی بی نے کہا کہ جب آسمان پر تعارف ہوا کہ چادر کے نیچے کون، تو آواز آئی ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ وہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. صلوات پڑھے محمد پر. توجہ سنیے گا. آسمان پر تعارف ہوا، جبریل پوچھ رہا ہے چادر کے نیچے کون، بتایا جا رہا ہے ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. کون اہل بیت؟ بس سنیے گا، یہ جناب عباس کی بارگاہ میں آپ سب کی طرف سے تحفہ پیش کر رہا ہوں. جناب سیدہ کی بارگاہ میں آپ سب کی طرف سے تبرک پیش کر رہا ہوں کہ پوچھا گیا کون، فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. کون اہل بیت؟ دنیا یہ سمجھی کہ جو چادر کے نیچے آئے وہ اہل بیت، لیکن چادر اہل بیت ہونے کی پہچان نہیں، پہچان ہے، اہل بیت ہونے کا سبب نہیں ہے. چادر کی وجہ سے اہل بیت نہیں ہوئے. اگر چادر کی وجہ سے اہل بیت ہوتے تو جبریل بھی شامل اہل بیت ہو گیا تھا. وہ جبریل بن کے آیا، جبریل بن کے چلا گیا، مگر اہل بیت نہ ہوا. بھائی اہل بیت چادر کے نیچے آنے والوں کو نہیں کہتے. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. کون اہل بیت؟ جو فاطمہ کا بابا ہوگا وہ اہل بیت، جو فاطمہ کا شوہر وہ اہل بیت،
جو فاطمہ کے بیٹے وہ اہل بیت کی تعریف یہ ہے کہ اہل بیت وہ ہوگا جو فاطمہ کا بابا ہوگا وہ اہل بیت، جو فاطمہ کا شوہر ہوگا وہ اہل بیت، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، اللہ اکبر، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، ارے جو بھی فاطمہ کا بیٹا ہوگا، اللہ اکبر، یہاں کیا پڑھا جائے ابھی تو کیا پڑھا جائے؟ یہ ذریع ہے، اس پہ ایک پردہ لگا دیا گیا ہے، وہ پردہ ہٹ جائے تو آپ کو جناب عباس کی اصل خبر نظر آئے، اللہ اکبر، وہ جگہ نظر آئے جہاں حسین نے کہا تھا یا اخی عباس الان کا ارے عباس تیرے مرنے سے کمر حسین کی ٹوٹ گئی، اللہ اکبر، نہ جانے کس نیکی کا صلہ دیا خدا نے ہمیں کہ آج ہم وہ یہ جگہ بیٹھے، بہت کم لوگ آ پائے یہاں، اب تو منتظمین نے بڑا اچھا سرداب کا انتظام کر دیا ہے، ایک قافلہ حیدرآباد سے آیا، اس وقت کنسٹرکشن چل رہا تھا، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ انہیں جناب عباس کی اصل قبر تک جانے دیا جائے، انہیں بھی جیسے ہم کو آپ کو یہاں تک آنے کی اجازت مل گئی، انہیں بھی اجازت مل گئی کہ جاؤ اور اپنے آقا کو سلام کر کے آ جاؤ، اللہ اکبر، خدا کی قسم جناب عباس کو رونے کے لیے مصائب کی ضرورت ہی نہیں ہے، جناب عباس کو رونا تو تبھی آنے لگتا ہے جب ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں السلام علیکم، اللہ اکبر، تو کہا جاؤ اور اپنے آقا کو سلام کر کے آ جاؤ، تو یہ پردہ ہٹے تو کلیجے پھٹ جائیں گے، اس لیے کہ جناب عباس کی قبر کے چاروں طرف آج بھی پانی طواف کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے قدموں کو پکڑے معافی مانگ رہا ہے، اے سکینہ کے چچا ہمیں معاف کر دو، اے اہل حرم کے زکا ہمیں معاف کر دو، تو وہ زائرین آئے، کسی نے گریبان پھاڑ لیا، کوئی بے ہوش ہو گیا، کوئی منہ پیٹنے لگا، اس میں سے ایک زائر نے ایک پانی کا برتن تھا، ایک پانی کی بوتل تھی، وہ نکالی اور قبر جناب عباس سے پانی محفوظ کر لیا اس بوتل میں، جب سارے زائرین باہر گئے اور سب کو پتا چلا کہ اسے جناب عباس کی قبر کا پانی مل گیا ہے، تو سب نے کہا تو بڑا خوش نصیب ہے کہ وہاں سے پانی لے آیا، ذرا سا پانی ہمیں بھی دے دے تاکہ ہمیں بھی تبرک مل جائے، اس زائر نے ہاتھ جوڑے، کہا مجھ سے جان مانگو جان دے دوں گا، مال مانگو مال دے دوں گا، مگر قبر عباس کا پانی نہ مانگنا۔ اب سارا قافلہ حیران ہے کہ نہ خود پانی پی رہا ہے نہ کسی کو پانی دے رہا ہے، لوگوں نے پوچھا آخر پانی کرے گا کیا؟ کہا دیکھتے رہو، جب عراق کی زیارتیں تمام ہو گئیں اور یہ قافلہ زیارت کرنے وہاں پہنچا جہاں شام یا بستند بازو زینب و کلثوم را توقیان در گلوے سید سجاد را، جب 4 برس کی حسین کی یتیمہ کے روزے میں وہ قافلہ پہنچا تو زائر نے پانی کی بوتل نکالی، کہا اے بی بی سکینہ، ارے کوئی بالیاں لاتا ہے کوئی چادریں لاتا ہے، اٹھو میں تمہارے چچا کے یہاں سے پانی لے کے آئے ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی دوسرے افراد کو بھی تبرکاً کچھ پیش کرنا ہے، ان کو بھی موقع دیا جائے گا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے مولا حسین کی قبر پر سایہ کس نے ڈالا تھا؟ جناب عباس کی قبر پر سائبان کس نے ڈالا تھا؟ جناب مختار ثقفی نے جب انتقام لے لیا تو جناب ابراہیم ابن مالک اشتر، مولا علی کے دوست مالک اشتر، ان کے بیٹے جناب ابراہیم ابن مالک اشتر، اور یہ ابراہیم ابن مالک اشتر مولا عباس کے بچپن کے دوست تھے، اللہ اکبر، جیسے حبیب ابن مظاہر اور مولا حسین ویسے ہی جناب ابراہیم ابن مالک اشتر اور مولا عباس بچپن کے دوست تھے۔ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر انتقام خون حسین کے بعد کربلا آئے تو سب سے پہلے زہرا کے لال کی قبر پر گئے، قبر زہرا، قبر ابن زہرا کو دیکھا تو کلیجہ پھٹ گیا، بے ہوش ہوئے پھر ہوش میں آئے، بے ہوش ہوئے پھر ہوش میں آئے،
काफ़ी देर तक गिरिया करते रहे। और सबसे पहले मौला हुसैन की कब्र के चारों तरफ 4 बांस लगा के और उन्होंने खजूर के पत्तों की छत बना के मौला हुसैन की कब्र पर साया किया। अल्लाह अकबर। अरे ये साया पहले भी हो जाता, अगर ज़ैनब के सर पर चादर रह जाती तो शायद बीबी अपनी चादर अपने भैया के लाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी तो यहाँ क्या कहा जाए कि कैसे रोइए। ये जगह तो मर जाने के लिए, रोने के लिए थोड़ी है। जनाबे इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर, अल्लाह तौफीकात में इजाफा करे, हमारे हैदर कमाल साहब, नासिर रिजवी साहब, जिनकी कोशिशों से हम आज यहाँ बैठे हुए। सुनिएगा इंशाअल्लाह, जब याद कीजिएगा तड़प तड़प के रोइएगा। यहाँ तो वहाँ बैठे हैं जहाँ शाम गरीबा में एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, वो अब्बास के लाशे को हिला हिला के कुछ कहने लगा। रावी कहता है मैंने सुना कि देखूं बच्चा क्या कह रहा है, तो अब्बास के लाशे को हिला के कहता उठो, ज़ैनब की चादर छिन रही है, उठो, सकीना के तमाचे लग रहे हैं। अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह अकबर। 5 मिनट तमाम हो रही गुफ्तगू। जनाब इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर ने मौला हुसैन की कब्र पर 4 बांस लगाए और उस पर साहिबान किया। पहलू में जवान बेटा सो रहा है अली अकबर। कोई बच्चा अपने बाप के साथ इतना नहीं सोया जितना अली असगर सो रहे हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन के सीने पर लेटे हुए हैं। 1400 बरस से एक बच्चा अपने बाप के सीने पर सो रहा है। उसके बाद जनाब इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर ने बड़े एहतराम से इमाम को सलाम किया और फिर चलते हुए यही इसी जरी के पुश्त के ऊपर जनाब अब्बास की कब्र पाए। यहाँ आके रोए नहीं। जो रवायत के जुमले हैं मैं सुना रहा हूँ आपको। किताब में लिखा है जनाब अब्बास की कब्र को देख के रोए नहीं, बहुत गौर से कब्र को देखते रहे, कहते रहे अब्बास। अल्लाह अकबर। अरे तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं पहले तुमसे सबसे पहले ये पूछने आए हो कि ये बताओ, अरे हुसैन के गले पर खंजर चल गया, अकबर का सीना छिद गया, अरे अब्बास तुमने तलवार क्यों ना उठाई? अल्लाह अकबर, अल्लाह। सुनेंगे आप, बर्दाश्त करेंगे आप? मालिक अश्तर का बेटा मौला अली के बेटे की कब्र पर खड़ा हुआ कह रहा अब्बास, अरे तुम तो इमाम न थे, तुम तलवार उठाते और काट के रख देते फौजों को। अभी इब्राहिम ने इतना कहा था कि कब्र हिली और अब्बास से दिलावर की आवाज आई, अरे इब्राहिम अब आयो, अरे काश आशूर के दिन आ जाते, इजाजत दिलवा दे। अल्लाह अकबर, इजाजत दिलवा देते। अब्बास हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मात हमारा अब्बास का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब्बास, आपने ये जगह देखी, पढ़े बगैर आप रोने लगे थे। हमारी माँ बहनें चीखती हुई अंदर दाखिल हुई। आपने क्या देखा? आपने जनाब अब्बास की जो असल कब्र है उसकी जरी को देखा। आप सोचे जनाब अब्बास ने क्या क्या देखा। जनाब अब्बास ने क्या देखा वो सुन लीजिए। मौला आपके कलेजों को ताकत दे, आपके दिल को हिम्मत दे। जब मौला अब्बास आए कि आका हुसैन मुझे भी जंग की इजाज़त दीजिए, मरने की इजाज़त दीजिए, आवाज़ दी अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। दाएं देखा बाएं देखा, कहा आका अब लश्कर कहाँ है? लश्कर कहाँ है जिसकी अलमदारी करूं? आवाज़ दी अब्बास देखो हम तुम्हें मरने की इजाज़त नहीं देंगे। और ये कह के इमाम ने जो किताब में है एक खेमे की तरफ इशारा किया कि वो देखो। जनाब अब्बास ने अब जो देखा तो आंखों से फुरात बहने लगी। आप जानते क्या देखा भाई? जब काफिले सफ़र करते हैं तो एक खेमा होता है जिसमें इबादत होती है, एक खेमा होता है जिसमें लोग सोते हैं, एक खेमा होता है जिसमें बैठ के बातें करते हैं, एक खेमा ऐसा भी होता है कि जिसमें खाने पीने का सामान रखा जाता है,
ایک خیمے میں پرانے زمانے میں جب قافلے چلتے تھے تو کھانے پینے کا خیمہ ہوتا تھا جس میں کھانے پینے کی اشیاء رکھی جاتی تھی اور مشقیں بھی رکھی جاتی تھیں. تو اب 7 محرم سے تو پانی تو ختم ہو چکا تھا, کھانا تو ختم ہو چکا تھا. سکینہ کی آوازیں بلند تھی, اللہ تعالی آئے پیاس. لیکن وہ خیمہ وہ تھا کہ جس میں مشقیں رکھی جاتی تھی. 7 محرم سے پہلے تک جب پانی آیا تھا مشکوں میں 7 کو تو ایک ایک بوند ختم ہو چکا تھا, 3 دن کی بھوک و پیاس تھی. لیکن اس سے پہلے پانی کی مشقیں اس خیمے میں رکھی جاتی تھی. اور جہاں پانی کی مشق رکھی جائے مٹی پر, تو اگر بہت سی پانی کی مشقیں رکھ دی جائیں تو وہ زمین ذرا نم ہو جاتی ہے اور بہت دنوں تک تھوڑی نہ تھوڑی نمی باقی رہتی ہے. تو اب پانی تو تھا نہیں لیکن خیمہ وہی تھا جہاں مشقیں رکھی جاتی تھی. مشقیں بھی خالی تھی مگر زمین میں ذرا سی نمی تھی. مولا حسین نے کہا عباس صاحب وہ دیکھو, اب جو دیکھا تو پانی تو نہیں تھا, چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پیٹ زمین پر رکھے ہوئے آلتات آئے پیار آپ سوچیں کیا گزری ہوگی عباس پر جب بچے نم مٹی پہ اپنے شکم رکھے ہوئے اعلیٰ درج کی صدائیں بلند کر رہے تھے. بعد ہی تو بلے تباہ ہو گئے. پھر چلے عباس میدان میں آئے, مشق سکینہ لے کے دریا کے کنارے آئے, رک گئے, دیر تک دیکھتے رہے پانی کو. شاعر نے نظم کیا کہ پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی, دریا میں سامنے تھی سکینہ کھڑی ہوئی. اللہ اکبر. جناب عباس نے مشکیزہ بھرا لے کے چلے. مجھے مصائب نہیں پڑھنا ہے, بس سن لیجئے, اتنا سن لیجئے, میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں. میں پڑھ چکا ہوں کہ جب بھی کسی کا لاشا آتا تھا تو شہید کا نام لے کے ماتم ہوتا تھا, مگر جب جناب عباس کا عالم آیا تو وہ عباس کہہ کے ماتم نہیں ہوا, سیدانیوں نے ماتم کیا. واہ عزتا, واہ حرمتا, ارے ہماری عزت, ارے ہماری حرمت. اللہ اکبر. سب سے زیادہ بیویوں کو جناب عباس پر بھروسہ, ہم آپ کو سب سے زیادہ جناب عباس پر یقین. خالی ہم کو آپ کو نہیں ہے. وہ مجلس تمام ہو گئی. لکھا ہے کہ چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر, ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر, یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر, قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر, گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا, تیرے سے دم نکالنے والا کوئی نہ تھا. جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے مجھ کو لوٹ لیا, واہ محمدہ. ارے اب کون ہے جو حق کے رفاقت کرے ادا, یہ غیر زخم, یہ عالم کا مقتدہ. 1900 زخم تنے چاک چاک پر, زینب نکل, حسین تڑپتا ہے خاک پر. بی بی نکل کے آئی, دیکھا بھائی کے گلے پر خنجر چل رہا ہے. کتاب میں لکھا ہے کہ گلا خنجر سے کٹا, مگر خنجر کی طرح نہیں چلا, خنجر کلہاڑی کی طرح چلایا گیا. اللہ اکبر. جب پہلی مرتبہ خنجر چلا حسین نے کہا واہ اماں, دوسری مرتبہ نانا کو پکارا, تیسری مرتبہ بابا کو پکارا, پھر خنجر چلتا رہا. حسین کہتے رہے واہ عباسا, واہ عباسا, ارے میرے عباس, ارے میرے عباس, ارے میرے عباس, عباس, عباس. مجلس تو ہو چکی, لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں جتنا بھی گریہ کیا جائے وہ کم ہے. یہ وہ مقام تھا جہاں تیر آ کے جناب سکینہ کی مشق پر لگ گیا اور عباس کی آس پانی بن کے بہہ گئی. بس یہ وہ لمحہ تھا کہ جب مولا عباس نے اپنا گھوڑا ایک بار پھر ترائی کی طرف موڑ دیا, اور یہی وہ مقام تھا جہاں وہ سر پر گرز لگا.
خطیب اکبر عباس ارشاد صاحب نے ایک بات کہی کہ جب ابراہیم ابن مالک اشتر جب حضرت عباس کی قبر پر آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ حسین ذبح کر دیا گیا، تمہاری تلوار کیوں نہیں نکلی؟ بس اسی ایک نقطے پر 2-3 منٹ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہم حضرت عباس کو اشرف الشہداء کیوں کہتے ہیں، افضل الشہداء کیوں کہتے ہیں؟ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں السلام علیکم یا افضل الشہداء۔ جس جگہ پر خود سرکار سید الشہداء موجود تھے وہاں پر مولا عباس کو افضل الشہداء کیوں کہا گیا؟ ہم لوگ جب پچھلے بار یہاں 40 کے موقع پر آئے تھے تو جناب عباس کی قبر کے اوپر جناب امام جعفر صادق کا یہی قول لکھا ہوا تھا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ میرے جد نافذ البصیر تھے۔ اب کہنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ نافذ البصیر کسے کہتے ہیں؟ تو مولا امام جعفر صادق نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے ہر انسان کو اچھے اور برے کی تمیز کے ساتھ پیدا کیا، لیکن کچھ اشخاص ایسے ہیں، کچھ ایسے نفوس ہیں جو اچھے اور کم اچھے کے بیچ میں تمیز کر سکتے ہیں، صحیح اور کم صحیح کے بیچ میں تمیز کر سکتے ہیں۔ غلط اور صحیح کے بیچ میں تمیز تو ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن صحیح اور کم صحیح کے بیچ میں جو تمیز کرے اسے نافذ البصیر کہتے ہیں۔ میرے جد نافذ البصیر تھے۔ اسی روشنی میں ہوا کیا کہ جیسا کہ مولانا عباس ارشاد صاحب نے فرمایا کہ جب وقت آخر حضرت عباس خیمہ امام میں آئے اور جنگ کی اجازت مانگی، امام نے کہا کہ تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، علم بردار ہو۔ بس جناب عباس نے دائیں بائیں دیکھا اور کہا مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کی مجھے سرداری ہے۔ بس اسی وقت جناب سکینہ کی التش کی صدا بلند ہوئی۔ دیکھیے حضرت عباس علمبردار امام حسین سے اتنے آشنا تھے کہ بس ان کے چہرے پر نظر کر لیتے تھے اور سمجھ جاتے تھے کہ امام کیا چاہتے ہیں۔ ان سے کوئی سوال جواب ہوتا ہی نہیں تھا، بس صرف چہرے پر دیکھا اور سمجھ جایا کرتے تھے کہ دیکھیے جب خیمہ ہٹایا گیا امام حسین نے نہیں کہا کہ رک جاؤ، بس جب حضرت عباس نے امام کے چہرے کی طرف دیکھا اور سمجھ گئے کہ امام یہ چاہتے ہیں، تو ہمیشہ جب وہ چہرہ دیکھ لیا کہ جب دیکھا کہ التش کی صدا بلند ہو رہی ہے سمجھ گئے کہ امام چاہتے کیا ہیں۔ کوئی کلام نہیں، کوئی جواب نہیں، بس انہوں نے کہا کہ چلیے، امام نے کہا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو کم از کم ان بچوں کی پیاس کا سامان تو کر دو۔ اب ہوا کیا کہ حضرت عباس جو نافذ البصیر ہیں اب جا رہے ہیں وہ پانی لانے کے لیے۔ امام نے انہیں تلوار نہیں لی ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ میں حضرت عباس کی قبر کے پاس بیٹھا، میرا دل یہ نہیں کہتا کہ امام حسین نے تلوار لی ہوگی۔ عباس امام حسین کے چہرے سے اتنے آشنا تھے کہ چہرہ دیکھ کے سمجھ جایا کرتے تھے کہ امام کیا چاہتے ہیں، لہٰذا امام نے نہیں تلوار لی۔ اب یہ فیصلہ کہ تلوار نہیں لے جانا ہے یہ صرف اور صرف مولا عباس کا تھا۔ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ نافذ البصیر تھے، وہ جانتے تھے کہ اب جو ابھی ہم جا رہے ہیں وہ سکینہ کے لیے پانی لانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کل کا مورخ یہی کہے گا کہ اپنی بھتیجی کے لیے پانی لانے کے لیے عباس نے ہزاروں کو تہ تیغ کر دیا گیا۔ یہ فی سبیل اللہ کہاں ہوا؟ یہ جہاد کہاں ہوا؟ بس یہ وہ نافذ البصیر کی وہ ایک خصوصیات تھی کہ
صحیح اور کم صحیح کے بیچ پر تمیز کہ اب جو جا رہے ہیں وہ پانی لانے کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیے مولا عباس یہاں کربلا میں موجود تھے, نیابت تھی مولا علی کی. آپ کو یاد ہے کہ جب جنگ میں ایک شخص مولا پر تھوک دیتا ہے, وہ اتر آتے ہیں, اتر آ کے چھوڑ دیتے ہیں, پھر جنگ کرتے ہیں اور پھر وہ. تو لوگوں نے یہی پوچھا کہ آپ نے اپنے دشمن کو زیر کر دیا تھا, آپ اتر کیوں گئے, چھوڑ کیوں دیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو اس نے تھوک دیا مجھ پر, مجھے آ گیا غصہ, اور اب جو جہاد ہوتا اس میں نفس بھی شامل ہو جاتا ہمارا, لہٰذا جب ہم نے اپنے غصے کو قابو کر لیا تب جا کر کے میں نے جنگ کی. وہی عباس جو علی کی نیابت کر رہے تھے یہاں, وہی عباس جو نافذ البصیر تھے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اب یہ ہم جا رہے ہیں وہ سکینہ کے لیے پانی لانے کے لیے, لہٰذا اب تلوار نہیں اٹھے گی. اتنا احتیاط جناب عباس نے کیا ہے کہ چونکہ اب ڈیفنس کرنے کے لیے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ, اور تاریخ میں یہ ہے کہ ٹوٹا ہوا نیزہ بھی 3/4 نہیں 1/4 حصہ, کوئی یہ بھی الزام نہ لگا دے کہ دور سے مارا. جب تک وہ دشمن اتنا نزدیک نہ آ جائے کہ جہاں پر آپ کو اپنا سیلف ڈیفنس واجب ہو جاتا ہے, تب تک کے لیے وہ نیزہ نہیں تھا. وہ ٹوٹا وہ نیزہ صرف 1/4 تھا. اس احتیاط کے ساتھ عباس نے جنگ کی. ہوا کیا تھا, ابھی فوج یہ سمجھی نہیں تھی کہ عباس نکل آئیں گے, فوج یہ سمجھ رہی تھی کہ ابھی علی اکبر موجود ہیں, لہٰذا جنگ علی اکبر کریں گے. لیکن ہوا کیا کہ فوج سوچ رہی تھی علی اکبر آئیں گے, آ گئے عباس. ہیبت عباس یہ تھی کہ فوج راستہ چھوڑ کے بھاگ کھڑی ہوئی. یہ تو کافی دیر بعد پتا چلا کہ عباس نے تو تلوار اٹھائی نہیں ہے. جب یہ پتا چل گیا کہ تلوار اٹھائی نہیں ہے تو سارے یہ کمظرف یہ اکٹھا ہو گئے اور مل کر کے. اب عباس, ان کے لیے بھی ان کا وہ ہاتھ کافی تھا, آخر ید اللہ کے بیٹے ہیں, خود بھی ید اللہ ہے. لیکن عباس کے لیے صرف ہدف یہ تھا کہ پانی پہنچ جائے. پانی کیسے پہنچے, تو وہ دھیان لگا ہوا تھا صرف اور صرف مشق سکینہ پر. اور یہی ہوا کہ جب ایک ہاتھ کٹا تو دوسرے ہاتھ میں مشق لیا, جب دوسرا ہاتھ کٹا تو پھر دانتوں میں دبایا. لیکن وہ تیر جب وہ اس ہدف پر وہ مشق سکینہ پر آ کر کے لگ گیا, اور اس کے بعد جب پانی بہہ گیا تو ایک آخری کوشش پھر عباس نے کی کہ سوچا کہ پھر میں اپنے گھوڑے کو رخ موڑا. لیکن اسی بیچ ایک گرز پڑا سر پہ, اور جیسا کہ مولانا نے کہا کہ ہر شہید جو یہاں جب گھوڑے سے گرا ہے تو کم از کم اس کے ہاتھ تو سلامت تھے. لیکن جب عباس زمین پر آئے تو وہ سر کے بل نیچے آئے اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. حسین نے آواز دی کہ بھیا تمہاری آواز نے میری کمر توڑ دی. نزدیک آئے اور اس کے بعد آپ نے وہ تمام حالات سن لیے. بس عباس نے کہا کہ مولا اب میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. بس یہی وہ مقام تھا جہاں پر عباس سو رہے. قال الحسین فی یوم عاشوراء یا اخی عباس الان انکسر الظہری. اے بھیا عباس, تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. ہاں زادارو, یہاں پر کیا پڑھا جائے. ہمارے بڑے بھائی مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب نے مولا عباس کے فضائل اور مصائب پڑھے آپ کہ کلیجہ منہ کو آ رہا. یقیناً اگر ہماری جان بھی چلی جائے, جسم سے روح بھی نکل جائے تو حق گریہ ادا نہ ہوگا. یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حسین غریب ہو گیا. حسین کی غربت کیا ہے. حسین کا بھائی عباس 32 سال کا بازوؤں کی طاقت تھا. اس عالم غربت میں, اس نینوا کے صحرا میں جب حسین سے عباس جدا ہو گئے تو حسین نے اپنا مرثیہ خود پڑھا. اے بھیا عباس, تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. آزادارو,
عزاداروں، آپ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں حسن آرا ٹرسٹ کی جانب سے یہاں پر انتظام یہ سرداب میں عباس مولا کی جو اصل قبر ہے قبر مطہر وہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ تشہیر و ذکر حسین کی لوگوں میں عام کیا جائے. عزیزوں، میں آپ کو صرف اتنا یاد دلانا چاہتا ہوں جیسے آپ کی خواہش ہے کہ مولا کی زری پر آنے کی پہلی خواہش، حرم میں آنے کی پہلی خواہش ہر زائر چاہتا ہے کہ مولا کی اصل قبر کی زیارت ہو جائے. بہت کم لوگ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں موقع ملتا ہے. عزیزوں، ارے یہ جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے آپ کو جو یہ زری دکھ رہی ہے، یہ جو جالی دکھ رہی ہے، اس کے پیچھے جو پردہ دکھ رہا ہے، اس سے لگ رہا ہے کسی ہاشمی جوان کی قبر ہے، لگ رہا ہے کسی شیر کی قبر ہے، لگ رہا ہے کہ علی کے شیر کی قبر ہے. عزیزوں، تاریخ بتاتی ہے کہ جب پہلے بہت کم لوگوں کو موقع ملتا تھا اور ایک عالم دین کو جب موقع ملا اس قبر پہ آنے کا تو وہ گھر سے تصور بنا کے چلے تھے کہ عباس اتنے طویل القامت تھے کہ 2 رکابوں والے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے. لیکن جب اصل قبر پہ پہنچے تو خداموں سے کہا کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، جب اجازت مل گئی ہے تو مجھے مولا عباس کی قبر کی زیارت کراؤ. ارے یہ تو کسی بچے کی قبر ہے. عزیزوں، ایک مرتبہ خداموں نے منہ پیٹا، ایک مرتبہ امامہ پھینکا، کیا غضب کرتے ہو؟ ارے یہ بچے کی قبر نہیں ہے، یہ حسین کے بھائی عباس کی قبر ہے، علی کی تمنا کی قبر ہے، زہرا کے بیٹے کی قبر ہے. کہا نہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے عباس طویل القامت. کہا کہ بے شک طویل القامت. تو کہا یہ چھوٹی قبر کیسے ہے؟ کہا جب عباس گھوڑے سے زمین پر گرے تو ایک مرتبہ بازو کٹ گئے تھے، گرد لگ گیا تھا، ابھی روح نہیں نکلی تھی. عمر سعد آیا اور کہتا ہے عزیزو، یہ آپ نے مصائب بڑے سنے ہوں گے لیکن وہ جملہ سن لیجئے. ارے تلوار کا زخم سنا، تیر کا زخم سنا، گرز کا زخم سنا، ارے وہ زخم تو عباس کا سن لو. عمر سعد ملون آتا ہے، کہتا عباس اب بتاؤ. ارے جب بازو کٹ گئے تو عباس سے کہہ رہا ہے اب بتاؤ. عباس نے آنکھ کھول کے دیکھا، ہائے رے مظلومی عباس. عزیزوں، ایک مرتبہ عمر سعد نے حکم دیا کہ عباس کے جنازے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. عزیزوں، چوتھے امام نے جیسے اپنے بابا حسین کے ٹکڑے قبر کے حوالے کیے، ایسا ہی عباس کے ٹکڑے. ظالموں کو معلوم تھا عباس کے ہوتے ہوئے حسین کا کچھ نہیں کر سکتے، تو چھوٹی سی قبر مطہر یہیں پر ہے. عزیزوں، 2 جملے اور میں اس کو تمام کر دوں. عزیزوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ مولا عباس، ابھی ہمارے بڑے بھائی ناصر بھائی عباس کے گرز لگنے کا ذکر کر رہے تھے، اور اس سے پہلے مولانا جاوید صاحب نے بھی پڑھا کہ جب شہید کوئی بھی گھوڑے سے گرتا تھا تو اپنی کوہنیوں کا سہارا لے لیتا تھا، لیکن یہ وہ مظلوم واحد کربلا کے 72 شہداء میں ہے. ارے جب گھوڑے سے گرا تو منہ کے بھل گرا، عجب نے سیدہ نے باہیں پھیلا دی ہو. میرے لال عباس، یہ تیری ماں گود پھیلائے بیٹھی ہے. اللہ اللہ. ذاکر مصائب جب پڑھتا ہے تو ایک بار بشارت ہوئی ذاکر کو، تم میرے بیٹے کی وہ مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ ارے جب میرا بیٹا عباس گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آ رہا تھا، جزاکم اللہ خیر الجزا، آپ کی آوازیں بلند ہے. ارے یہاں ماتم نہ کرو گے تو کہاں کرو گے؟ سر و سینہ پیٹو. عباس، اس مظلوم کا جنازہ اس چھوٹی سی تربت میں ہے. اللہ اللہ. عزیزوں، اسی بارگاہ میں شیخ محمد صالح، میں یہاں پر اس سے پہلے بھی پڑھ چکا ہوں لیکن میرا دل چاہتا ہے، چونکہ میں نے اوپر زری پر مولا کے حرم میں پڑھا تھا، آج مجھے موقع ملا ہے مولا عباس کی زری پر، دل چاہتا ہے یہاں سے اللہ مجھے اٹھا لے. اللہ اللہ. ہائے وہ زہرا کا بیٹا، ہائے وہ بازو حسین، ہائے وہ سکینہ کا آسرا، ہائے زینب کی چادر کا ضامن، ہائے زینب کی چادر کا آسرا. زینب عباس کے
پتھروں سے مدینے سے کربلا آئی تھی. اللہ اللہ. شیخ محمد صالح بہت بڑے ذاکر گزرے ہیں اور وہ عربی کے ذاکر تھے, اسی عراق کے رہنے والے تھے. جب یہاں حرم میں آ جاتے تھے تو لوگ تیزی سے آتے تھے. شیخ صالح آ گئے ہیں, چلو مصائب مولا سننے کو ملیں گے. ایک بار اسی مولا کے حرم میں مجلس پڑھنے کا ان کو موقع جب ملا, بہت بڑا مجمع تھا. شیخ محمد صالح نے پوری شہادت نہیں پڑھنا ہے, مولا عباس کی ایک مصیبت پڑھنا ہے. عزیزوں شیخ محمد صالح کہتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ مولا عباس کو اجازت جب ملی پانی لانے کے لیے, ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے چلے, علم میں مشکیزہ سکینہ کا بندھا, دریا میں پانی لیا, پانی لے کے چلے. ظالم نے وار کیا مشکیزے پر, مولا عباس اپنے جسم پہ تیر لیتے رہے, لیکن ایک بار مولا عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا. عزیزو یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں کہیں پر عباس کا بازو کٹا تھا. عزیزو یہ دریا کا کنارہ ہے. اللہ اللہ, یہی شط فرات ہے جہاں مولا عباس پر مظلومی اس طرح سے. پھر بایاں بازو کٹا, علم ٹھنڈا ہو کر زمین پر آیا, لیکن عباس دانتوں سے مشکیزہ دابے ہوئے تھے. مقصد یہ تھا کہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے. عزیزوں ایک مرتبہ پسرے ساتھ پہ خدا کی لعنت, اس نے کہا عباس کے لیے یہ مشکیزہ عباس کی جان سے بڑھ کر ہے, یہ سکینہ کا مشکیزہ ہے. عباس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن مشکیزے پہ آنچ نہ آئے گی. اب مشکیزے کا نشانہ نہ لو, عباس کی آنکھوں کا نشانہ لو. عباس کی آنکھوں کے نشانہ لو. خدا لعنت کرے, ہرملا نے کربلا میں 3 تیر بڑے ایسے چلائے ہیں. ایک تو حسین کی پیشانی پہ لگا, ایک علی اصغر کے گردن پہ لگا. عزیزوں انہی میں سے ایک مشک سکینہ پہ, ایک عباس کی آنکھ میں لگا. جو آنکھ میں تیر مارا وہ زہر آلود تھا. اللہ اللہ, ارے علی کی تمنا عباس ہے, ہم شبیہ علی عباس ہے. ارے عباس کے علی کے جو ضربت ماری گئی وہ بھی زہر آلود تھی. جو عباس کے تیر مارا گیا وہ بھی زہر آلود تھا. علی کی شہادت عباس کی شہادت مشابہ ہے. اللہ اللہ, علی کے سر پہ ضربت لگی, عباس کے گرزے گراں لگا. عزیزوں شیخ محمد صالح پڑھتے جا رہے ہیں کہ بازو کٹنے کے بعد جب آنکھ میں تیر لگا, اب اس کا خون دوسری آنکھ میں, عباس سے اب نظر نہیں آتا. اب تیر سے نشانہ لیا, مشک سکینہ چھدا, پانی بہ گیا, عباس کی آس ٹوٹ گئی, گھوڑے کو دریا کی طرف پھر موڑ لیا. عزیزوں اس کے بعد شیخ نے پڑھا کہ سر پہ گرد لگا, مولا گھوڑے سے زمین پر آئے, مولا حسین آئے, ان کی آغوش میں مولا کا دم نکلا. عزیزوں مجلس کے بعد ایک جید عالم آغا ابراہیمی اس زمانے میں یہاں پیش نماز تھے, انہوں نے کہا دیکھو سب پڑھنا, بازو کٹے تھے پڑھنا, تیر لگا تھا پڑھنا, تلوار چلی تھی پڑھنا, لیکن یہ نہ پڑھنا گرز مارا گیا. کہا کیوں؟ کتاب میں لکھا ہے مقتل میں. کہا اس لیے کہ میں نے بھی پڑھا ہے. عباس کا قد اتنا طویل تھا اور دوسرے حیبت عباس ایسی تھی, جنگ صفین میں تھوڑا سا نظارہ دکھایا تھا تو عباس کی حیبت طاری تھی لشکر یزید پر. کسی کی مجال نہیں ہے کہ عباس کو گرز مارے. تیر مار سکتے ہیں, نیزہ مار سکتے ہیں, گرز نہیں مار سکتے. گرز مارنے کا قانون یہ ہے کہ گرز بہت قریب سے مارا جاتا ہے, جو مارے وہ بلند ہونا ضروری ہے, جس کو مارا جائے اس کا پستی میں ہونا ضروری. کہ عباس سے بلند وہاں کوئی تھا نہیں اور حیبت اتنی تھی کہ قریب کوئی آ نہیں سکتا تھا. عزیزوں تو کہا پھر گرز لگا کیسے؟ کہا اس کو ہم نہیں معتبر مانتے. مجلس تمام ہو گئی اور اس کے بعد سارا مجمع چلا گیا. اسی زری میں مولا عباس کی ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں سے زری پکڑی. کہا مولا اے سکینہ کے سقے, ارے جب ہم گرز کے مسائب پڑھتے تھے تو بڑا رونا ہوتا تھا, اور ذاکر کی مجلس میں اگر گریہ ہو جائے تو ذاکر کو سکون ملتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ ہم نے شاید کچھ حق گریہ ادا کرانے کی کوشش کی. عزیزوں مولا میں جان دے دوں گا, مولا آپ بتائیے گرز لگا یا نہیں لگا؟ ہاں عزیزوں مولا عباس کی زری میں وہ زری پکڑے ہوئے رو رہے ہیں, سناٹا ہے. ایک مرتبہ روتے روتے غش آیا, کیا خواب میں دیکھا؟ مجلس تمام ہے, عزاداروں ماتم کرتے ہوئے اٹھنا. ایک مرتبہ شیخ صالح نے کیا دیکھا؟ کربلا کا میدان ہے, اللہ اللہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں, مولا عباس خون میں نہائے ہوئے, سر سے خون ٹپک رہا ہے, بشانوں سے خون ٹپک رہا ہے, سینے سے خون ٹپک رہا ہے. اللہ اللہ کا شیخ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ مولا گرز لگا
جا کے نہیں لگا کہ یہ جو سر کا خون ہے یہ گرز کی وجہ سے ہے، کہ مولا آقا ابراہیم نے کیا کہا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، بے شک ممکن نہیں تھا کہ کوئی میرے قریب آ کے گرز مارتا، کہ مولا گرز لگا کیسے؟ کہا کہ جب مشک سکینہ چھت گیا میرے بازو کٹ چکے تھے، اس کے بعد میرے آنکھ میں جو تیر لگا تھا، اللہ اللہ، کہا کہ گرز کیسے لگا؟ کہا شیخ یہ بتاؤ تم اپنے گھر سے یہاں تک کیسے آئے ہو؟ کہا مولا میں گھوڑے پہ سواری سے آیا ہوں۔ کہا ریگستان سے گزرے تھے؟ کہا ہاں مولا گزرا تھا۔ کہا راستے میں غبار سے ریت کے ذرے اڑے تھے؟ کہا ہاں مولا اڑے تھے۔ کہا کوئی ذرہ آنکھ میں گیا تھا؟ کہا ہاں مولا گیا تھا۔ کہا تم نے کیا کیا؟ کہا فوراً گھوڑے کی رفتار کو روکا اور ردا سے اپنی ابا سے اس آنکھ میں ان ذروں کو صاف کیا۔ کہا کیوں نہیں صاف کیوں کیا؟ کہا اس لیے آنکھ اتنی نازک جگہ ہے، ایسا نازک جز ہے کہ ایک ریت کا ذرہ ایسا لگتا ہے کہ بدن ٹکڑے ہوا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، جب تک وہ نکال نہ دیا جائے چین نہیں پڑتا۔ کہا بھئی یہی سمجھو کہ میرے پورے جسم پہ تیر تھے، بازو کٹ گئے تھے، عباس کو درد برداشت تھا، لیکن جو تیر میری آنکھ میں لگا وہ زہر آلود عزادارو مرقد عباس میں سن رہے ہو۔ اللہ اللہ، شرماؤ نہیں، اپنی آوازوں کو نکالو۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، ذاکر سے مسائب بہت سنے، عباس خواب میں اپنے مصیبت، اپنی شہادت ذاکر کو سنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کا درد برداشت نہ ہوا تو میں نے چاہا تیر نکالوں۔ اے شیخ میں تیر کیسے نکالتا؟ میرے بازو پہلے کٹ گئے، تیر بعد میں لگا۔ بازو پہلے کٹ گئے، تیر بعد میں لگا۔ اب کیا کروں؟ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں بم لشکر دور سے ڈرا ہوا سہما ہوا کھڑا تھا، قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، پسرے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ بس میں نے اپنے سر کو جھٹکا دیا کہ تیر نکل جائے، جھٹکا دیا تیر نکل جائے۔ تیر گہرا پہ بس تھا، جب نہ نکلا اب بازو تو ہے نہیں، میں نے اپنے سر کو جھکایا، اپنے گھٹنوں کو اٹھایا اور اس کو میں نے دبایا۔ دبانے کے بعد چاہا کہ سر کو اٹھا کے کھینچے تو تیر نکل جائے گا، میں سر اٹھا رہا تھا، ملون آگے بڑھا، لوہے کا گول میرے سر پہ مارا، عباس گھوڑے سے زمین پر، سیدہ نے باہیں پھیلا دی۔ اے میرے عباس، اے میرے لال، اے میرے عباس، واپس واہ غربتا، واہ مصیبتا۔ کہتی تھی ماں خدا حافظ.
روکے ارے تم تو موجے نما کے بیٹے ہو، تم تو موجے نما کے بیٹے ہو، منہ سے کہہ دو کہ ہاں خدا